أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہیں یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایمان اور اطاعت پر مجبور کر دیتا، اور کسی میں نافرمانی اور کفر کرنے کی طاقت نہ ہوتی، لیکن اس نے لوگوں کو دنیا میں اختیار دیا کہ جو چاہے ایمان لا کر اور فرما برداری کر کے جنت میں چلا جائے، اور جو چاہے کفر و نافرمانی کر کے جہنم میں جائے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے کوئی دوستی ہوگی، اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ بندوں کے اگلے پچھلے تمام حالات اور واقعات جانتا ہے، اور وہ بندے اس کے علم میں سے کچھ نہیں پاتے مگر جتنا وہ چاہے عطا فرما دے۔ اس کی کرسی یعنی علم و قدرت میں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں، اور ان دونوں یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اسے بھاری نہیں، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو بے شک اس نے بڑی مضبوط گراہ یعنی دین اسلام کو تھام لیا، جسے کبھی کھلنا نہیں، یعنی وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس گھمنڈ پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، جب ابراہیم نے اس سے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے زندگی اور موت کا مفہوم ہی نہ سمجھا، ایک شخص جس پر سزائے موت تھی اس کو آزاد کروا دیا اور بے گناہ کو مار دیا۔ اس نالائق نے زندگی اور موت کا مفہوم ہی نہ سمجھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دی۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لیا۔ یہ سن کر تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اے حبیب، کیا آپ نے انہیں یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو نہ دیکھا جن کا گزر ایک بستی یعنی بیت المقدس پر ہوا جبکہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی بالکل تباہ اور ویران تھی؟ وہ بولے اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، یعنی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی، پھر زندہ کر کے فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ عرض کی میں 1 دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے رہے، تو تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو جو اب تک خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے مر کر زندہ ہونے کی نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں،
پھر جب یہ زندہ کرنے کا معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ بولے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے لیکن یہ درخواست اس لیے کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی راہ خدا میں ایک کے بدلے 700 گنا ملتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی طعنہ دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو اس منافق شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی جو اسے صاف چٹان بنا کر چھوڑ گئی، یعنی اس پر مٹی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ ریاکار لوگ اپنے عمل کا کوئی ثواب نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے یعنی بخل سے بچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر زوردار بارش ہوئی تو وہ باغ دگنے پھل لایا، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم کافی ہے، یعنی پھر بھی پھل ضرور ہوں گے۔ اسی طرح مخلص مومن کا عمل کم ہو یا زیادہ ثواب ضرور ملے گا، اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے بھی بہت کم عمر کمزور ہوں، پھر اس باغ کو گرم ہوا کا ایک بگولا پہنچے جس میں آگ ہو اور وہ جل کر راکھ ہو جائے، یعنی اسی طرح بروز قیامت سخت ضرورت کے وقت ریاکار کے عمل اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی حلال پاکیزہ کمائیوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دو، اور جو پھل اناج وغیرہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے دو، اور اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم خود بھی اسے بغیر چشم پوشی کے نہ لوگے، یعنی اولاً تو وہ ناقص چیز لینے کو تیار ہی نہیں ہوگے، اور اگر مجبوراً لینا پڑ ہی جائے تو بڑی بے دلی سے لوگے، اور یقین رکھو کہ اللہ سب سے بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی یعنی بخل اور صدقہ نہ دینے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے صدقہ اور خیرات کرنے پر اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت یعنی علم و عمل کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔
اور تم جو کچھ خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے حبیب، کافروں کو سیدھی راہ پر لانا آپ کے ذمے لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ اور اے لوگو، تم اللہ کی راہ میں جو مال بھی خرچ کرتے ہو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ خیرات خاص طور پر ان محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی جو دینی کاموں میں ہی مصروف ہیں، روزی کمانے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، اس لیے ناواقف آدمی انہیں دولت مند سمجھتا ہے۔ اے سننے والے، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خیرات کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بالکل اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، یعنی جس طرح دنیا میں آسیب زدہ شخص کو اپنا ہوش نہیں رہتا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر، بروز قیامت سود خوروں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہمت دے اور سود سے اسے نجات دے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ سود خوروں نے کہا تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا،
تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سود سے باز آ گیا تو سود حرام ہونے سے پہلے جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جنہوں نے اب سود لیا تو وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کی نحوست سے سارا مال برباد ہو جاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم رکھی، یعنی ہمیشہ شرائط کے ساتھ نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لینا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو، پھر اگر تم سود سے توبہ نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم سود لے کر کسی پر ظلم کرو اور نہ اصل مال سے کم دے کر تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے آسانی یعنی مالدار ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست کو قرضہ بالکل معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اچھے برے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور جس پر قرض ہے یعنی مقروض وہ لکھواتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو اپنے قابل اطمینان گواہوں میں سے 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض کم ہو یا زیادہ اسے اس کی مدت تک لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ لکھ لینا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی نقد سودا ہو جس کا تم ہاتھوں ہاتھ آپس میں لین دین کرو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لیتے وقت کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو بدلے میں قرض دینے والے کے قبضے میں کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ پھر اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو، یعنی قرض دینے والا مقروض پر اعتماد کرے اور کوئی چیز بدلے میں نہ رکھے، تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت یعنی قرض ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ،
اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول آخر الزمان اس قرآن پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی اس قرآن پر ایمان لائے، وہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور وہ یوں عرض گزار ہوئے کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جس نے جو اچھا کام کیا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو برا کام کیا اس کا نقصان اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے بے ارادہ غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر سخت احکامات کا وہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اے حبیب، اس نے آپ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری، اس قرآن سے پہلے لوگوں کی رہنمائی فرمانے والی، اور اس نے حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا قرآن نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی عزت والا، بہت حکمت والا ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہی قرآن کی اصل ہیں، یعنی انہی سے شرعی مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور دوسری آیات متشابہ ہیں جن کے معنی لوگوں پر واضح نہیں، جیسے الف لام میم وغیرہ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن یعنی گمراہی ہے، وہ قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنہ برپا کرنے اور ان کا غلط معنی لینے کے لیے، حالانکہ ان آیات کا صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، یعنی متشابہ آیات پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو معنی اس کی مراد ہے حق ہے، اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ یہ سب آیتیں یعنی محکم ہوں یا متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ یوں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، یعنی گمراہی سے بچا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت یعنی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کافروں کا طریقہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے کافروں کے طریقے کی طرح ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اے حبیب کافروں سے فرما دیجئے تم بہت جلد مغلوب ہوگے۔ یہ غیب کی خبر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ عنقریب کفار مغلوب ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ کفار قتل کیے گئے، وطن سے نکالے گئے اور ان پر جزیہ مقرر کیا گیا۔ یہ سب مغلوب ہونے میں شامل ہے۔ اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو جنگ بدر میں آپس میں ٹکرائے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ انہیں مسلمان اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے قوت عطا فرماتا ہے۔ بے شک اس جنگ بدر کے واقعے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے دل پسند چیزوں یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت دلکش بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان دنیاوی چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی۔ اس طرح کہ رب ان سے راضی ہوگا، اس کے ناراض ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پرہیزگار لوگ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اللہ کے فرمانبردار اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف کو قائم فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی سچا دین ہے، اور اہل کتاب نے آپس کے حسد کی وجہ سے اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ پھر اے حبیب، اگر وہ کافر آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے، میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں یعنی تمام کافروں سے فرما دیجئے، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف ہمارا حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان یہودیوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب یعنی توریت کا ایک حصہ یعنی علم دیا گیا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ کتاب اللہ سے منہ موڑ کر پھر جاتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کی انہی من گھڑت چھوٹی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تو ان کا کیسا برا حال ہوگا جب ہم انہیں اس قیامت کے دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے حبیب، آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی رات، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے اپنی جان و مال کا کچھ ڈر ہو تو ظاہری برتاؤ کر سکتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ اے حبیب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، اگر تم اپنے دلوں کی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ قیامت کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے نیک کام کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اس نے جو برا کام کیا ہوگا اسے انتہائی خوفناک صورت میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس برائی میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ فرما دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو ان کے زمانے کے تمام جہاں والوں پر چن لیا، یعنی افضل کیا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی یعنی حضرت حنہ نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد رہے گا، یعنی دین کے لیے وقف ہوگا، تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو عرض کرنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو اس لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اور وہ لڑکا جس کی اس نے منت مانی تھی اس لڑکی جیسا نہیں، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور لڑکے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت حنہ نے عرض کی، اے میرے مالک، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے خوب اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی کفالت میں دیا۔ زکریا جب بھی مریم کے پاس اس کی عبادت کے کمرے میں آتے تو اس کے پاس بے موسم کے پھل پاتے۔ وہ بولے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بولی، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء. اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو جب کہ وہ اپنی عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں پکار کے کہا کہ اے زکریا، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے اور ہمارے خاص بندوں میں سے نبی ہوں گے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی کیا ہمیں جوانی لوٹائی جائے گی یا اسی بڑھاپے میں اولاد ہوگی؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اسی حال میں اولاد ہوگی۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اولاد ہونے کی کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکیں گے، اور آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیجئے اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کیجئے۔ یعنی اولاد ملنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن زبان سے ذکر و اذکار کے سوا کسی سے گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آپ کو اپنے زمانے میں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اے مریم، آپ اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہوں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ ان بنی اسرائیل اور حضرت زکریا کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی سے پہلے اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔
یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ آپ کو اپنے اس کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ جھولے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے عرض کی، اے میرے رب، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، وہ ان سے فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتی ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور برس کے بیمار کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان سب باتوں میں تمہارے لیے میری نبوت کی بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے کچھ تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرے مددگار ہیں؟ حواریوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا،
ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ اور کافروں نے مکر کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا خفیہ منصوبہ بنایا، اور اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اے حبیب، یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی کفار آپ کو شہید نہ کر سکیں گے، اور آپ کو اپنی طرف یعنی آسمانوں میں اٹھا لوں گا، اور آپ کو کافروں سے پاک کر دوں گا یعنی نجات دوں گا، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو آپ کے منکروں پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو میں تمہارے درمیان اس کا فیصلہ فرما دوں گا۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ اے حبیب، یہ کچھ آیتیں اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو تو شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے حبیب، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی بلائیں، پھر مباہلہ کریں، یعنی جھوٹے کے خلاف گڑ گڑا کر ہلاکت کی دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو بے شک اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو انہیں کہہ دیجئے تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اے اہل کتاب سنو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس بات یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کے بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، تو اب تم اس بات یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ، اور یہ نبی آخر الزمان اور ان پر ایمان لانے والے ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کے ایک گروہ کی دلی خواہش ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو
حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ حق ہیں۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق یعنی ہمارے حبیب کی نعت و صفات کو کیوں چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم صبح کے وقت اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، اور شام کو اس کا انکار کر دو، اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اور وہ آپس میں بولے کہ تم اپنے دین کے پیروکار کے علاوہ کسی کے لیے تسلیم نہ کرو کہ اسے بھی تم جیسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، یا کوئی شخص تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت قائم کر سکتا ہے، یعنی اسی یقین پر قائم رہنا کہ تم ہی ہدایت پر ہو۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی فرما دیجئے بے شک فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اے سننے والے، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ایک ڈھیر امانت رکھ دے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، یعنی خیانت نہیں کرے گا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھ دے تو وہ تجھے واپس نہیں دیں گے مگر جب تک تو ان کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ خیانت اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، یعنی جو ہمارے دین پر نہیں ہم ان کا مال ہضم کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت لیتے ہیں
ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کتاب یعنی توریت کو زبان مڑوڑ کر پڑھتے ہوئے اس میں جھوٹ ملاتے ہیں تاکہ تم سمجھو وہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ہاں، وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو، کیا وہ تمہارے اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول یعنی نبی آخر الزماں تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے، تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نبیوں نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر جو لوگ اس عہد کے بعد نبی آخر الزمان پر ایمان لانے سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہوں گے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ تو کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین والے سب اسی کے حضور خوشی سے اور مجبوری یعنی عذاب کے ڈر سے گردن جھکاتے ہیں اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما
علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہم پر اتارا گیا اور اس کلام الہی پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا یعنی توریت اور انجیل پر، اور اس پر بھی جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان تمام انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم تمام ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق درجات کی بلندی کا ہے تو انبیاء میں اللہ نے درجات رکھے ہیں اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت دے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول یعنی نبی آخر الزمان سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر جن لوگوں نے اس کفر کے بعد توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من
ناصرين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں زمین بھر کر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔